نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، قرآن کریم جیسی ایک بین الاقوامی کتاب جو قیامت کی محفوظ رہے اور کوئی بھی طاقت اس کا ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتی، ایسی کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی۔ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا پیارا مذہب دیا، اور اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا احسان عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے ہوئے تعلیمات سے پہلے ہماری حالت کیا تھی؟ زمانے جاہلیت پر ایک نظر ہمیں اور آپ کو سب کو ڈالنی چاہیے، اور ہم یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعلیمات پورا کیے ہوئے، اپنا دین دیے ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ نبی اکرم کی تعلیمات کا اثر ہمارے اوپر کتنا ہے اور ہم نبی اکرم کی تعلیمات سے کتنا مستفیض ہو رہے ہیں۔ وہ اسلام جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پیشاب کیسے کرو، لیٹرین کیسے جاؤ، کس طرح بیٹھو، کس طرح بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھو، مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو کتنے کرو، پانی کس طرح لو، کس ہاتھ سے استنجا، پیشاب اور لیٹرین صاف کرنی چاہیے، اور پھر وہاں سے اٹھیں تو کیا پڑھیں، لیٹرین میں جائیں تو پہلے کون سا قدم رکھیں، نکلیں تو باہر کون سا قدم بڑھائیں۔ اگر گھر کے اندر لیٹرین نہیں بنی ہوئی ہے تو ہم جنگلوں میں جائیں تو کتنا دور جائیں اور کتنے پوشیدگی کے ساتھ اور کتنا چھپ کر لوگوں کی نگاہوں سے ہم بیٹھیں۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات جب لیٹرین کے سلسلے میں اور استنجے کے سلسلے میں جب اسلام نے ہمیں دی ہو تو سوچئے کھانے پینے کے آداب کس طریقے سے ہوں گے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیسے بتائے ہوں گے، شادی اور بیاہ کا طریقہ ہمیں کیسے بتایا ہوگا، چلنے اور پھرنے کا طریقہ ہمیں کیسے بتایا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہو، بیوی کے ساتھ کس طرح رہو، بیوی شوہر کے ساتھ کس طرح رہے، بیواؤں کی کیا حقوق ہیں، یتیموں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، اسی طریقے سے جانوروں تک کے ساتھ ہمارا کس طریقے سے برتاؤ ہو، اور جو جانور تمہارے ساتھ تمہارے سامان کو اٹھانے کے کام آتے ہیں تو ایک گھوڑے پر یا گدھے پر جس پر تم سواری کرتے ہو یا سامان لادتے ہو تو اس کے اوپر کتنا سامان لادنا چاہیے، اس کے اوپر کتنے آدمی بیٹھنا چاہیے، اس سے کتنی دور تک کا سفر کرانا
کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے آداب بھی موجود ہے، کس طرح بیٹھو، کس طرح کھاؤ اور کتنی انگلیوں سے کھاؤ، کھاتے وقت کہاں اپنا ہاتھ بڑھانا چاہیے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو اس وقت ہمارے کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ کھاتے وقت ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اگر بچہ آپ کے پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہو تو آپ اپنے بچے کو کس طریقے سے ڈانٹیں یا سمجھائیں۔ غرض یہ ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، تقریباً 25 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں بہار میں آتے ہوئے، میرے بھائیوں ان 25 سال کے جلسوں میں آپ نے اب تک کتنا سیکھا ہے اور کتنا آپ نے اسلام کی تعلیمات آپ کے اندر آئی ہے، ہر آدمی محاسبہ کرے، ہر آدمی اپنا حساب لے۔ کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب بہار کے جلسوں میں کتنا فرق پڑا ہے، 25 سال سے آپ آ رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ اگر 100 میں مجھے نمبر دینے کا موقع مل جائے تو میں 0 نمبر دوں گا۔ آپ جو 25 سال پہلے تھے وہیں پر آج بھی آپ ہیں۔ ابھی تک ہمیں جلسے سننے کے آداب بھی نہیں پتا چلے، کھانے پینے کے آداب تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے اور حساب کتاب تو کرنا پڑے گا۔ زندہ قومیں حساب کیا کرتی ہیں، مردے حساب نہیں کیا کرتے۔ ہر آدمی کو اپنا حساب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے حساب و کتاب کے سلسلے میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ اپنا جائزہ لینے کے لیے کہا گیا۔ اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہم اور آپ یہاں کھانے پینے کام کرنے اور اپنی عمر کے 80 سال گزار کے مر جانے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس جنت کو دوبارہ پانے کے لیے جس جنت سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا کو نکالا گیا تھا۔ صرف ایک خطا کی وجہ سے اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، کلو واشربو، کھاؤ پیو، جتنا کھا سکتے ہو پی سکتے ہو پیو، لیکن بس ایک حکم یہ ہے کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، اور آدم و حوا وہیں چلے گئے جس درخت سے منع کیا تھا۔ صرف ایک خطا کی تھی، جنتی لباس ان کے جسم سے اتار دیا گیا، جنت کے درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا اور پھر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے اور ایک خطا کی وجہ سے ہم اپنا محاسبہ کریں، اس دنیا میں ہم روزانہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر بھی ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اور ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی اور حیا نہیں آتی ہے اور ہم پھر وہی کام کرتے ہیں جس کام سے ہمیں روکا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر آدمی محاسبہ کرے، اپنا احتساب نفس تو کرنا پڑے گا۔ بس بہت بنا لیے، اب آپ پیچھے آ جائیں۔ آداب پہ سن رہے ہو تو یہ آپ کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ان کو میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، وہاں بیٹھے تب بھی فوٹو کھینچ رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں، یہاں آنے کے بعد بھی تم ویڈیو بنا رہے ہو اور اس کی چمک ہماری آنکھوں پہ جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کا محاسبہ کریے۔ اگر آپ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگے تو آج سوشل میڈیا پر جو لیٹر پیڈ وائرل ہو کے چل رہے ہیں مقررین اور مولویوں کے خلاف، ان کی نوبت نہ آئے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے ہیں تو غصہ ہم لوگوں پہ اتارا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو پیشہ ور کہا جا رہا ہے، پیشہ ور مقرر، پیشہ ور مولوی۔ ارے دنیا میں کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو پیشہ ور نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں صرف نماز ہی پڑھاتا ہے تو کیا وہ پیشہ ور امام نہیں ہے؟ اپنی مسجد سے وہ ہٹایا جاتا ہے تو پھر بیچارہ دلی جاتا ہے، بمبئی جاتا ہے، لکھنؤ جاتا ہے اور پھر وہاں امامت کرتا ہے، کیونکہ آپ اس امام کو 5,000 روپے اور 8,000 روپے دے رہے ہو، اس میں اس کی بیوی اور بچوں کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، پھر وہ 20,000 اور 25,000 کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے بمبئی
पेशावर मुदर्रिस नहीं है। जो लोग कोई धंधा और काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मदरसा चला रहे हैं और चंदा कर करके मदरसों में लाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी में से वो अपने घर का खर्चा निकाल रहे हैं, तो क्या वो पेशावर मदरसा चलाने वाला नहीं है? अरे पेशावर कौन नहीं है? पेशावर मौलवी, पेशावर मुकर्रिर, पेशावर इमाम, पेशावर मुदर्रिस, पेशावर, सब तो पेशावर है। जो मदरसा चलाने का पेशा जिसने खोला वो मदरसे का पेशावर हुआ, जो इमामत कर रहा है वो पेशावर इमाम हुआ, जो मदरसे में पढ़ा रहा है वो पेशावर मुदर्रिस हुआ। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह कौन नहीं जा रहा है। अगर हम यूपी से आ रहे हैं या कोई आदमी दिल्ली और बंबई से आ रहा है तो इतना कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है? बिहार में भी तो मदरसों के चंदे होते हैं, आज भी मदरसे का चंदा हो रहा है, और फिर बिहार से कितने लोग रमजान के महीने में हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं और चंदा करते हैं और हमसे तस्दीक भी लेते हैं कि मौलाना साहब आप यूपी के अमीर हैं, आप लिख के दीजिए। तो हम इनको क्या कहें? क्या आप तो बिहार में हर साल जलसा करते हैं, जलसे में 10 लाख का चंदा करते हैं, फिर आप क्यों आ रहे हैं यूपी में? हम आपको तस्दीक नहीं देंगे, हम आपको तौसिया नहीं देंगे, तो क्या बिहार के लोगों को मदरसे का चंदा करने से हम रोक दें? ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे छाई जा रही हैं, चल रही हैं, इसकी मेन वजह यह है कि आपने अपने हालात नहीं बदले। जैसे अभी कासमी साहब ने कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। अगर हम अपने आप को बदल देंगे मेरे भाइयों, ये सारे सोशल मीडिया पे आने वाले पर्चे और ये सारे लेटर पैड सब अपने आप बंद हो जाएंगे। हम नहीं बदलते हैं, हमने एक मिजाज बना लिया है, और वो मिजाज ये है कि हर जलसे में मेला भी लगेगा, दुकानें भी लगेंगी, औरतें भी आएंगी, लड़कियां भी आएंगी, यहाँ जलसा होगा और वहां जलेबियां खरीदी जाएंगी, चूड़ियां खरीदी जाएंगी, गुब्बारे खरीदे जाएंगे, ये सारे काम होंगे। और इस पर बड़े बड़े मदनी और सलफी मौलवी पैजामे से बाहर हो जाएंगे और कहेंगे कि जलसों का फायदा क्या हो रहा है, जलसों के सब नुकसान ही है, ये जलसे जहनी अय्याशियों के अड्डे बने हुए हैं। मेरे भाइयों, इनको बारात में नहीं दिखाई देता है कि कितनी बेहयाई हो रही है। अगर तुम्हें बाइकाट करना है तो फिर सबका करो, इन जलसों का भी करो, और शादियों में जो औरतें बेपर्दा होके जा रही हैं वहां तुम निकाह पढ़ाने क्यों पहुंच जाते हो? उधर का भी बाइकाट करो कि हम ऐसी जगह निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहां 200-300 आदमी की बारात जाएगी। वहां जब बारात भी शरीयत में नाजायज है तो फिर आप क्यों बारात लेके जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो उनका निकाह क्यों पढ़ाया जा रहा है? अगर तुम्हें बाइकाट करना है तो बारात का भी बाइकाट करो। ये 200-300 आदमी जो चोर और डाकू बन के बारात में जाते हैं, ये मुल्ला, ये मौलवी, ये मदनी, ये सलफी, ये अज़हरी, वहां तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे और इनको सारी कमियां इन जलसों में नजर आती हैं। मेरी जबान न खुलवाओ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि बिहार में हम कितने दिन आएंगे और नहीं आएंगे। ऐसा मौका न दो कि मैं ये भी कहने पर मजबूर हो जाऊं कि मदरसों के नाम पर, यतीमों गरीबों के नाम पर कितना पैसा बाहर से लाया जाता है और कितना यतीमों और गरीबों पर खर्च किया जाता है, और कितने से अपनी 50 बीघा और 100 बीघा जमीनों का इंतजाम कर लिया जाता है। मेरे भाइयों, हमारी जबान न खुलवाओ। मगरिबी यूपी का अमीर हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं कितना पैसा कहां लगता है। बिहार और बंगाल में सैलाब और बाढ़ की शक्ल में कितनी मदद होती है और कितना सैलाब और बाढ़ में दिया जाता है और कितना अपने पास रख लिया जाता है। हमारी जबानें न खुलवाई जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से मालूम है। हमें इस बात का डर नहीं कि कल के जलसे पर क्या होगा। अर्ज़ुल्लाहि वासिअ, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। ऊपर वाले ने इंसान को अगर पैदा किया है, वो भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इतना याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने आप को चेंज करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस के मुताबिक हमें अपने आप को थोड़ा बदल कर कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने आप को थोड़ा बदलिए ताकि इन लोगों को भी शिकायत का मौका न मिले। चेंज हम हालात का जायजा लें। आज हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है? संभल के हालात पर आपकी नजर है? आपने YouTube वगैरह में तो देखा होगा क्या हुआ संभल में, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में।
اس لیے کہ ہم منظم نہیں ہیں، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا حساب نہیں لیتے ہیں. آپ حساب لیجئے 25 سال کم سے کم تب سے حساب لیجئے جب سے جرجیس آ رہا ہے بہار میں. 25 سال کی زندگی کا آپ حساب لیجئے کہ جلسوں میں کیا فرق پڑا، جلسوں میں کیا فرق پڑا ہے، اور ہم کتنا ہم بدلے ہیں، ہمارے اندر کتنی چینجنگ آئی ہے. حساب تو کرنا ہوگا. حساب میرے پیارے ساتھیوں زندہ قومیں کرتی ہیں. آج ہندوستان کے اندر کتنے مدرسے ہیں، آج ہندوستان کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، آج ہندوستان کے اندر کتنے علماء ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ مان لیجئے ہندوستان کے اندر 2 لاکھ علماء، 3 لاکھ مسجدیں، 3 لاکھ یا 1 لاکھ مدرسے، 3 لاکھ مسجدیں. کم سے کم ایک تخمینہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. 2 لاکھ علماء، 1 لاکھ مدرسے، 3 لاکھ مسجدیں. ایک تخمینہ، ایک اندازہ، اس سے زیادہ ہی ہے، یہ میں نے کم سے کم بتایا ہے. اور اس کے بعد ہماری مسجدوں میں نمازی کتنے؟ صرف 2%. جمعے میں دیکھ لو تو 5%. یہ 95% مسلمان کا. عید اور بقرعید میں 10%. یہ 90% مسلمان کہاں ہے؟ حساب تو کرنا پڑے گا اپنے سماج کا، حساب تو کرنا پڑے گا اپنے آپ کا، حساب تو لینا پڑے گا آپ کو. حساب تو حضرت عمر کو بھی دینا پڑا تھا. جب منبر پر کھڑے ہوئے، اسی دن نیا کرتا پہنے ہوئے تھے، جیسے ہی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، عمر خطبہ نہیں دینے دوں گا، پہلے اس بات کا جواب دو، یہ نئی قمیص، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا. بیٹھ گئے. آئے میرے بیٹے، قسم ہے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی، جب تک اس کو صفائی پیش نہیں کر دو گے تب تک میں خطبہ نہیں دوں گا. عمر فاروق کا بیٹا اٹھا اور کہتا ہے، آئے نوجوان، بیت المال میں جو چادریں آئی تھی سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی. میرے باپ نے ایک چادر جو ان کو ملی تھی اسی کی قمیض، اسی کا کرتا بنا لیا اور پہن کر آ گئے. وہ نوجوان کہنے لگا، آئے عمر کے بیٹے، ایک ایک چادر تو سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی. میں نے جب ٹیلر کے پاس جا کر اپنا ناپ دیا تو اس چادر میں میری قمیض تو بنی نہیں، میرا کرتا تو بنا نہیں. عمر تو ہم سے زیادہ موٹے تازے اور لمبے چوڑے ہیں، پھر ان کی قمیض کیسے بن گئی؟ بیٹا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا سوال صحیح ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں، ایک ایک چادر جو بیت المال سے سب کو ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، اور ایک چادر مجھے بھی ملی تھی بیت المال سے، ایک چادر مجھے بھی ملی تھی بیت المال سے. اس لیے میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی. میرے باپ نے اپنی اور میری دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی. بیٹا تو اپنے باپ کو دے سکتا ہے، میں نے اپنی چادر دے دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے والا وہ نوجوان اٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے، امیر المومنین میں راضی ہو گیا، امیر المومنین میں خوش ہو گیا آپ کے جواب سے، اب آپ خطبہ دیجئے، میں مطمئن ہوں. حضرت عمر نے اس مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ایسے نوجوانوں کی زندگی میں برکت دینا، جب تک ایسے نوجوان رہیں گے حاکم وقت کبھی بھی بے ایمانی نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے. حساب تو دینا ہوگا، حساب تو دینا ہوگا، جرجیز کو بھی دینا ہوگا، ذمہ داروں کو بھی دینا ہوگا. آپ اگر مدرسہ چلاتے ہیں تو آپ کو بھی دینا ہوگا. جرجیز اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو جرجیز کو بھی حساب دینا ہوگا. جرجیز اگر مغربی یوپی کا امیر ہے تو ہمیں مغربی یوپی کا حساب دینا ہوگا. اگر آپ بہار کے ذمہ دار ہیں تو
چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. میں آپ کے غصے کو روکوں گا نہیں. غصہ بھی زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. لیکن غصہ میرے بھائیوں اس بات پر نہیں آنا چاہیے. غصہ آئے تو اس بات پر آئے کہ آپ کی بیٹی اکیلی گھر سے بالغ ہونے کے بعد میں پردگی کے ساتھ گئی, 2 گھنٹے کے بعد آئی تو یہ 2 گھنٹے تک کہاں تھی. آپ کو غصہ آئے تو اس بات پہ آنا چاہیے. آپ کو غصہ آئے تو اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے روزانہ گھر کیوں آتا ہے. آپ کو غصہ آئے تو اس بات پہ آنا چاہیے کہ فجر کی نماز آپ کی بیوی نے اور آپ کے بیٹوں نے کیوں نہیں پڑھی ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے تو اس بات پہ آنا چاہیے کہ میرے بیٹے کے منہ سے شراب کی بدبو کیوں آ رہی ہے. میرا بیٹا جوا کھیلتا ہوا پکڑا گیا کیوں. آپ کو غصہ آنا چاہیے تو اس بات پہ آنا چاہیے. آپ غصہ کسی اور چیز کا کسی اور چیز پر اتار رہے ہیں. میرے بھائیوں غصے کو پالو اور غصے کو پردان چڑھاؤ, لیکن غصہ ان پر آنا چاہیے جو ابھی میں نے بتایا ہے. ایسا نہ ہو کہ بیوی سے لڑائی ہو اور غصہ مولانا جرجیس جلسے والوں پہ اتار. ایسا نہ ہو کہ ابھی فون پہ بات کرتے ہوئے جرجیس صاحب نے بیوی سے لڑائی ہو گئی, اب غصے میں ہیں, اب موڈ خراب ہے اور کرسی پہ بیٹھ کے بیوی کا غصہ ہم آپ کے اوپر اتار دیں. یہ غصے کا اتارنے کا غلط طریقہ ہے. غصہ اتاریے لیکن اپنی بیوی سے کہیے کہ آئے میری بیوی, کھانا میں دیتا ہوں, پانی میں دیتا ہوں, ذمہ دار میں ہوں, بتاؤ ضرورت کیا پڑی تمہیں گھر سے اپنی مرضی میری مرضی کے بغیر باہر نکلنے کی, تم کیوں گئی ہو. اس بات پہ تمہیں غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیٹی رات کے 12 بجے تک اینڈرائڈ موبائل چلاتی ہے, غصہ آنا چاہیے آپ کو کہ رات کے 12 بجے کیوں چلا رہی ہو, واٹس ایپ کیوں چلا رہی ہو, فیس بک کیوں چلا رہی ہو, میسنجر کیوں چلا رہی ہو. ارے تمہیں ضرورت کیا ہے. تمہیں اگر اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے اپنی ماں کا فون لے کر 2 منٹ کے لیے بات کر لو اپنی سہیلی سے, لیکن تمہارے پاس اینڈرائڈ موبائل کی ضرورت کیا ہے. اس بات پر تمہیں غصہ آنا چاہیے. جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں تو غصہ آپ کو آ نہیں رہا ہے, اور غصہ وہاں اتار رہے ہو جہاں غصے کا کوئی موقع اور محل ہی نہیں. حساب تو دینا ہوگا. میں نے کئی جلسوں میں کہا ہے, یوٹیوب چینلوں پر میری بات ریکارڈ ہے, میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ دیکھیے میرے نام کے آگے چترویدی مت لگائیے. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چترویدی نہیں ہوں. کہیے تو کل اس یوٹیوب کی وہ کٹنگ ہم پھیلا دیں پورے علاقے کے اندر, لیکن اس کے باوجود چترویدی لکھا جا رہا ہے. جھوٹا پبلش مت کیجیے. ہم آپ ہی کو نہیں کہہ رہے ہیں, صرف آپ کی غلطی نہیں ہے. کل جہاں جلسہ تھا ان لوگوں نے بھی لکھا, اور کل جہاں جلسہ ہونے والا ان لوگوں نے بھی لکھا. اور دیکھ رہے ہو جو لیٹر پیڈ پبلش ہوا ہے چل رہا ہے, اس پہ سب سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چترویدی جلسہ کمیٹی والے نہ لکھوائیں, اس سے پرہیز کریں. جمعیت کی باتیں صحیح بھی ہیں, ان پر ہمیں اور آپ کو غور بھی کرنا چاہیے. کیوں لکھا جا رہا ہے چترویدی, کیوں نہیں آپ پرہیز کرتے ہیں اس سے. کیا صرف جرجیس انصاری لکھ دو گے تو کام نہیں چلے گا. لوگ تو نام پڑھ کے آتے ہیں, صرف چترویدی ہی پڑھ کے نہیں آتے ہیں. صرف لکھ دو مولانا جرجیس صاحب اٹاوا, بس ہو گیا. اٹاوا پڑھیں گے لوگ آ جائیں گے. یا بر وقت جو ہوں میں وہ لکھ دیجئے, سب کا لکھا جاتا ہے پرنسپل فلاں, ناظم فلاں. آپ میرے نام کے آگے اتنا لکھ دیجئے مولانا محمد جرجیس انصاری, امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی یوپی, ہو گیا. چترویدی میں نہیں ہوں. سیلف اسٹڈی کی ہے ہندو مذہب کی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہر انسان کو پڑھنا چاہیے, اور دوسروں کے لیے مسلمان پیدا ہی ہوئے ہیں. مسلمان مسلمانوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں. مسلمانوں ہم اور آپ دوسروں ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اللہ نے یہ نہیں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للمسلمین, یہ نہیں کہا اللہ نے. کنتم خیر امۃ, تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس, اس لیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف, تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, اور ان کو تم برائیوں سے روکتے ہو. آج مولانا جرجیس تمہیں سمجھا رہا ہے,
कितनी शर्म की बात है ये। हर आदमी को सोचना चाहिए जो यहाँ बैठे हैं, हम आपसे ये कहें नमाज पढ़ो, जिससे कहा जा रहा हो नमाज पढ़ो, उसको सोचना चाहिए कि हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमसे ये कहा जाए नमाज पढ़ो। क्या वो आदमी मुसलमान हो सकता है जो नमाज न पढ़े? यानी आज हम कितने गिर गए हैं कि आज हम ये मुसलमानों से कहना पड़ रहा है नमाज पढ़ो। मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि हम इस हद तक गिर गए कि हमसे ये कहा जाए नमाज पढ़ो। अरे इस्लाम कबूल करने के बाद उसके ऊपर सबसे पहला फरीजा यही होता है कि वो नमाज कायम करे। आज उससे कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ो। यही बात तो कह रहे थे मदनी साहब, इरशाद साहब, कितना बड़ा अलमिया है कि आज हम नमाज नहीं पढ़ते। कितना खर्चा करके आपने जलसा किया, एक तखमीना आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा जलसा कमेटी वालों को, और इस जलसे का कितना असर हुआ ये देखना है आपको। हिसाब लीजिएगा, ये देखना है तो सुबह अपने गांव की मस्जिद का जायजा ले लीजिएगा। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाइएगा तो जायजा ले लीजिएगा इस जलसे में उलमा की तकरीरों का कितना असर हुआ। फजर में आपकी मस्जिदें जवाब दे देंगी ये जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। आपकी मस्जिद इस बात का जवाब दे देगी सुबह फजर में। हमसे मत पूछो, उलमा से मत पूछो, किसी से मत पूछो, मस्जिदें आपको खुद चीख चीख कर पुकार पुकार के बता देंगी कि इस जलसे का इतना फायदा होता है। मुहासिबा कीजिए अपना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब नेजा मार दिया गया, मुअत्ता इमाम मालिक पढ़िए, जब नेजा निकाला गया तो पेट फट गया उनका, खून बहने लगा और इसी हालत में वो गशी आ गई और बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो उनको घर पे लाया गया। किसी ने बताया कि आपकी नमाज अदा नहीं हुई, आप पहली रकात में थे कि नेजा मारा गया और आप बेहोश हो गए, पेट फट गया। उनको जो खिलाया जा रहा था मुंह से, पेट से वो बाहर निकलने लगा, जो पिलाया जा रहा था मुंह से वो पेट से बाहर, शहद पिलाया गया पेट से बाहर, जो खिलाया जा रहा पेट से बाहर, पानी पिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, लेकिन वो पेट से बाहर आ जाता है। इस हाल में भी उन्होंने नमाज अदा की। पूछने वालों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपने तो इस हाल में भी खड़े होकर नमाज पढ़ ली है, पेट आपका फट चुका है, आपका पेट फटा है, आपके पेट से खून बह रहा है, जो खिलाया जाता है वो पेट से निकल जाता है, इस हाल में भी आपने नमाज अदा कर ली। अगर आपके बाद किसी की ये कंडीशन हो जाए, खून बहने लगे, पेट फट जाए, आंतें बाहर आ जाए, इस हाल में अगर वो नमाज छोड़ दे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? हजरत उमर फारूक कहते हैं अगर वो होश में है तो इस हाल में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। पूछने वालों ने फिर पूछा, अमीरुल मोमिनीन नमाज तो पढ़ना पड़ेगी, लेकिन इस कंडीशन में अगर वो नमाज छोड़ दे तो उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत उमर ने ये फतवा दिया, ला हज्ज फिल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह। मुअत्ता इमाम मालिक उठाकर देख लो, ऐसे आदमी का कि पेट फट गया हो और खाना पानी पेट से निकल रहा हो और होश में हो, इसके बावजूद अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस कंडीशन में अगर होश में है तो नमाज ना पढ़े तो उसका हिस्सा नहीं है इस्लाम में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। जर्जी साहब बहुत अच्छा बोले, बाहर जाके चाय की दुकान पे ये बातें कर लेना, क्या तकरीर करी, बातें कर लेना, सब कुछ सही, लेकिन फजर की नमाज में अगर मस्जिद में नहीं आए तो समझ लो कि आपने किसी आलिम की बात ही नहीं मानी, आपने ये जलसे में सवाब हासिल नहीं किया है, आपने सिर्फ अपनी आंखें फोड़ी हैं और अपनी रात बर्बाद की है। हिसाब तो लेना पड़ेगा अपने आप। कुरान हमें कहीं इस अंदाज से डराता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमानो वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ, आग से बचाओ, और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम के अजाब से और जहन्नम की आग से बचाओ। हमें अपना भी हिसाब करना है, अपने अहलो अयाल का भी हिसाब करना है। आज हमारा बच्चा अगर दिवाली की फुलझड़ी चलाते हुए थोड़ा सा जल जाए तो आप
हो, आप अपने बच्चे को आग में नहीं जाने देते हो। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग दुनिया की आग से कई गुना खतरनाक, कई गुना ज्यादा गर्म। फिर आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने जहन्नम का टिकट खरीदता है, जहन्नम के काम करता है। आप कैसे गवारा कर लेते हैं कि आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने गुनाह कर रहा है और जहन्नम का टिकट खरीद रहा है, लेकिन हम अपनी बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की कोई फिक्र नहीं होती है। हाँ, जरा गौर तो करो, एक जमाना था अल-खसाइस अल-कुबरा पढ़िए, अल-खसाइस अल-कुबरा पढ़िए अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत उमर फारूक का बेटा घोड़ा दौड़ाते हुए आया, हजरत उमर का बेटा घोड़ा दौड़ाते हुए आया और घर में आते ही कहने लगा, अब्बू घर में क्या पका है? उमर से, अब्बू घर में क्या पका है, भूख लग रही है। बाप ने हांडी की तरफ इशारा किया कि ये खाना रखा है, खा लो। बेटी ने जैसी हांडी का ढक्कन उठाया, क्या देखता है कि उसके अंदर, उस हांडी के अंदर लौकी पकी हुई, आपके यहाँ उसको जो भी कहते हो, लंबी सी हरे रंग की होती है, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है, हमारे यहाँ उसको लौकी कहा जाता है। अल्लाह के नबी को ये लौकी बहुत ज्यादा पसंद थी। गोश्त जब बनता था तो आप इस कद्दू को, इस लौकी को उस गोश्त में डाला करते थे। हदीस के अल्फाज है, फिर गोश्त से ज्यादा लौकी के डेले, लौकी के टुकड़े आप तलाश कर करके खाया करते थे। लेकिन सिर्फ लौकी बच्चे ने देखी, हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा, अब्बू ये तो लौकी है। फरमाया हाँ, तो नाक चढ़ाया, ऐसे बस, ये भी कोई खाने वाली चीज है, ऐसे कहा अपने बाप की तरफ, ये भी कोई खाने वाली बस चीज है, नहीं कह पाए, ये भी कोई खाने वाली नहीं, खा रहा हूं। क्यों? इतनी देर में वो देख चुका था कि मेरे बाप का हाथ तलवार की मियान पे मचल रहा है, हरकत कर रहा। कहता नहीं, खा रहा। जब खाना खा चुका तो बाप ने सिर्फ एक ही जुमला कहा, बेटे आज इस कद्दू को खाने से मुंह बना लिया, आज मुंह बिगाड़ लिया, तुम्हें मालूम नहीं था इसलिए मैंने नजरअंदाज कर दिया। याद रखना, ये लौकी ये कद्दू मेरे नबी की महबूब सुन्नत है। हमने अपने रसूल को देखा है कि गोश्त के अंदर लौकी के कद्दू के डेले उठा उठा के खाया करते थे। अगर आइंदा मेरे बता देने के बाद भी अगर लौकी से मुंह बनाया, इसको देखकर अगर मुंह बिगाड़ा, तो मैं ये नहीं समझूंगा ये मेरा बेटा है, मैं ये समझूंगा कि मेरे रसूल की महबूब और पसंदीदा सुन्नत से जो खाते आपको पसंद थी, उससे ये नफरत करने वाले की गर्दन है, मैं तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। इस वाक़े के बाद अब हम अपने बच्चों का जायजा लें। मुझे मोबाइल चाहिए, तो 3000 का नहीं 15,000 का मोबाइल आ जाएगा। 15,000 वाला चला रहा है तो उसको एप्पल का मोबाइल आ जाएगा। क्या करें, 4 लड़कियों के बाद एक ही लड़का मिला है, इसलिए हम इसका दिल तोड़ना नहीं चाहते। जो अल्लाह 4 बेटियों के बाद एक बेटा देने पर कादिर है, वो 4 बेटियों के बाद उस बेटे को लेने पर भी कादिर है। याद रखो, जब उस बेटे की मोहब्बत में इतना अंधा हो गए हो कि जायज और नाजायज नहीं देखते हो, अगर अल्लाह ने थोड़ी सी भी उसके ऊपर नजर डालकर उसको उठा लिया तो तुम्हारे ऊपर क्या बिगड़ेगी, या उसको कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर दिया तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। अगर डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अपने बेटे को ले जाओ, अब हम अस्पताल में सारा तरीका खत्म हो चुका है, अब जितने दिन तुम्हारा बेटा जिंदा उसकी खिदमत कर लो। अब ये 5 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर कभी भी जा सकता है। अब इसका पीरियड पूरा हो चुका है, इसका जमाना पूरा हो चुका है, उस वक्त तुम्हारे दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। इसलिए फरमाया, इन्ना अम्वालकुम व औलादकुम फितना, लोगों ये माल और ये औलाद फितना है, आजमाइश है। इस आजमाइश में पूरा उतरो, क्योंकि मालो दौलत अल्लाह ज्यादा देता तब भी आजमाता है और औलाद देकर भी आजमाता है। ऐसा तो नहीं कि मालो दौलत के चक्कर में इतना पड़ गए हो कि अल्लाह को भूल जाओ और औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को, कानून को और अल्लाह की इबादत को भूल जाओ। इसलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम
غافل کر دے. یہاں ذکر سے مراد نماز ہے, یہاں ذکر سے مراد نماز ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں, تمہیں نماز سے غافل کر دے. بہانہ نہیں چلے گا. ہماری ماں بہنیں آئی ہیں نا, فجر کی نماز پڑھی نہیں, کیوں؟ بچے نے پیشاب کر دیا تھا رات میں, ناپاک ہو گئی تھی. یہ بہانہ نہیں چلے گا. قرآن پہلے کہہ چکا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, مفسرین نے لکھا ہے ذکر سے مراد یہاں پر بھی نماز ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے منہ موڑے گا, نماز نہیں پڑھے گا, نماز کے قریب نہیں جائے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے, ہم اس کی روزی کو سمیٹ دیں گے, تنگ کر دیں گے. کون کون لوگ روزی سے پریشان ہیں؟ جاؤ مولویوں کے پاس, مولانا میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. ارے اس مولوی کے گھر میں بھی برکت نہیں ہو رہی ہے, تجھے کیا دے گا وہ؟ قرآن کہتا اپنے گھر میں برکت چاہیے, رزق میں کشادگی چاہیے, فراخی چاہیے, تو مولوی سے تعویذ مت مانگ, مولوی سے اس کا علاج مت مانگ. نماز پڑھنے والا بن جا, تیرے رزق میں فراخی ہوگی. بھائی جب نماز پڑھو گے تو نماز میں یہ دعا مانگو گے کہ نہیں مانگو گے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. جب نماز پڑھو گے تو اس میں یہ دعا مانگو گے نہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب نماز پڑھو گے تو اس میں یہ دعا بھی مانگو گے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ ساری چیزوں کی اور ساری ڈیمانڈ نماز کے اندر مانگی جا رہی ہے. یہاں نماز کے سلسلے میں کہہ دیا گیا ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. اگر تم ہمارے ذکر سے نماز سے منہ موڑو گے تو ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. اور پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے راہ اسباب سبب بنا دے گا, نکلنے کا راستہ بنا دے گا, تمہارے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے تمہیں روزی دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے مل گئی, سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ روزی دے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اعراض کرنا. اعراض کرنے کا مطلب جانتے ہو نا, نہیں سمجھتے ہو؟ جیسے ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے, یہاں ذرا سنیے گا, جتنا یہ سامنے والوں سے تکلیف ہوتی ہے نا اتنا بیٹھنے والوں سے نہیں ہوتی ہے. مولانا ارشاد صاحب کو بھی یہی تکلیف تھی, ہمیں بھی ہے, اور ہمارے بعد بھی جتنے مولوی آئیں گے قیامت تک وہ سب کو یہی تکلیف رہے گی. ہم 0 سے 1% پہ بھی نہیں آ سکتے ہیں, وہی حالت رہے گی ہماری. ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے, سنیے, ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے اور بچہ اس کا رو رہا ہے, دودھ پیتا بچہ, اور ماں سیریل دیکھ رہی ہے, بچہ رو رہا, بھوکا ہے, ماں جانتی ہے دودھ مانگ رہا ہے, لیکن ماں جا ہی نہیں رہی بچے کے پاس, پہلے سیریل پورا ہو جائے تب جاؤں. ماں دودھ پلاتی ہے لیکن اس وقت نہیں پلا رہی ہے, بس ٹی وی میں لگی ہے. کیا کہا جائے گا؟ اعراض کیا. ماں نے اپنے بچے سے اعراض کر دیا. جیسی سیریل ختم ہوا ماں گئی, بچے کو اٹھایا اور اپنے دودھ سے لگایا. دیکھیے دودھ پلایا ہے لیکن اس وقت نہیں پلایا جس وقت بچے کو ضرورت تھی, رو رہا تھا. تو کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا, اذان ہو گئی, تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے, یہ زمین اور کھودنا, بس اتنا کھود دوں, یہ اتنا بیج
चीज और बाकी रह गया इतना और बोलूं, उसके बाद हम नमाज पढ़ लेंगे, जमात खत्म हो जाएगी तो अकेले पढ़ लेंगे। इसको कहा जाता है अब इसने नमाज से एराज किया है, वक्त पर नहीं किया। बाद में पढ़ा, लेकिन जब अजान हुई और जमात के साथ पढ़ना चाहिए था तब नहीं पढ़ा, तब भी क्या कहा जाएगा? एराज किया। ये तो नमाज से एराज करना हुआ, यानी पढ़ता है लेकिन वक्त पे नहीं पढ़ रहा है, ये तो एराज करना हुआ। जो पढ़ते ही नहीं उनका क्या अज़ाब होगा ये अल्लाह बेहतर जाने। अजान का वक्त हुआ, यह मैच आ रहा है, 2 ओवर और रह गए हैं, 12 बैट बॉल, पता नहीं कौन जीतेगा, पता नहीं इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगा, है या सट्टे पे नंबर भी लगा हुआ है, हजारों रुपए का जुआ भी लगा, और इधर अजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। 2 ओवर और हो जाए, देख लिया हार जीत का फैसला हुआ। अब जा रहा है नमाज पढ़ने, जैसे ही मस्जिद में घुसता है, इमाम ने मोहतरम सलाम फेर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब तूने बाद में अकेले नमाज पढ़ी, नमाज तो पढ़ी लेकिन नमाज से एराज किया, यानी जिस वक्त पढ़ना चाहिए उस वक्त तूने नहीं पढ़ी। इसको कहते हैं एराज करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अब एक और नुक्ता सुनिएगा, वमन अरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से यानी नमाज से एराज किया तो हम क्या सजा देंगे? फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, उसकी रोजी को हम तंग कर देंगे, बड़ी मुश्किल से उसको कमा सकेगा और अपने बीवी बच्चों को खिला सकेगा, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। जो एराज कर रहा है हम उसकी रोजी तंग कर देंगे, और जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा उसकी रोजी क्या होगी? जो दूर है, सिर्फ जुमे जुमे आता है मस्जिद के अंदर, वो आदमी गौर करे कि उसकी रोजी क्या होगी। दुनिया का कोई भी मौलवी क्या, अगर सऊदिया के इमाम हरम भी आ जाए तो तुम्हारे रिस्क में इजाफा नहीं कर सकते। अल्लाह के जिक्र से एराज की बहुत बड़ी सजा होती है मेरे भाई। आपको एक वाकया सुनाऊं? लोनी नाम सुना है? लोनी गाजियाबाद से जब आप दिल्ली जाएंगे बाई रोड, बाई ट्रेन नहीं, बाई रोड, तो आज से 30 साल पहले का एक वाकया बतला रहा हूं। लोनी एक कस्बा पड़ता है जहां उस जमाने में भी बड़े बड़े अमीर लोग रहा करते थे, और आज भी वहां बहुत बड़े बड़ी कोठियां और बहुत बड़े बड़े महल आज भी तैयार हैं। गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो बीच में, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में बाई रोड एक इलाका कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी। यहां 2 नौजवान रहा करते थे, बहुत अमीर थे और पैसे वाले थे, और दोनों नौजवानों का रिश्ता एक गांव में लग गया था। शादी होने वाली थी, रिश्ता लग गया, कल बारात जानी है, दोनों सगे भाइयों की। नौजवानों जरा इधर तवज्जो दे दो, अब तो सुन लो, 1 घंटे से ज्यादा हो गया बोलते हुए मेरे भाइयों, अब तो थोड़ी सी तवज्जो दे दो। अब तो ये साबित कर दो कि जगजीत साहब, कुरान की आयत इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह कहता है हम किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती। हम इस पर अमल करेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे। अब तो थोड़ा सा सबूत दे दो बदलने का, या हम वही मिसाल दें, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, 100 साल के बाद भी अगर निकालो और ये उम्मीद करो कि वो सीधी हो गई होगी तो 100 साल के बाद भी वो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं होती है। क्या इन जैसी घटिया मिसालों को सुनना चाहते हो? देख लो, हद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका ये मोबाइल क्यों चल रहा है? आप कैसे वीडियो बना रहे हैं? नहीं तो आपको किसने परमिशन दी? यूट्यूब की वजह से कितना फितना बढ़ गया है, आप देख रहे हैं।
आपके तो व्यूज बढ़ गए हैं, आपकी तो बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन आपको अपना इलाका मालूम है पूरे हिंदुस्तान में क्या चर्चे हो रहे हैं? हम लोग सफाई पेश करते फिर रहे हैं। ये अब्दुल गफ्फार साहब का जो मसला उठा है, देखा पूरे हिंदुस्तान में क्या मसला हो, क्या खबरें जा रही हैं? बिहार के लोग ऐसा करते हैं, हम लोगों ने कहा नहीं, बिहार के लोग ऐसा नहीं करते। कहीं एक इलाके में अगर ऐसा हो जाए तो उस पर पूरे बिहार को ऐसा नहीं। हमको देखिए 25 साल से सारा आंखों पे उठाए हुए हैं, हमको लेके जाते हैं, हमको बुलाते हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं। सफाई पेश करना पड़ती है, लेकिन आप चैनल वालों की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये छवि बिगड़ी जा रही है। जलसों वालों से मैं कहूंगा इन पूरी तरीके से इन चैनल वालों पे पाबंदी लगा दें। अगर हम बिहार की इज्जत अवाम की नजरों में चाहते हैं तो हम लोगों को ये जलसों में कहना पड़ता है कि नहीं, देख लीजिए इतना लंबा जमाना कौन चलता है भाई, 25 साल से बिहार के लोग हमें बुला रहे हैं। जबकि ऐसा होता है एक साल मौलवी को बुलाया, अगले साल बदल देंगे, दूसरा मौलवी आएगा, तीसरे साल तीसरा, ये होता है। लेकिन हमको 25 साल से देख लीजिए आप बार बार बुला रहे हैं, ये मोहब्बत है आपके दिलों में उलमा की। लेकिन ये इन चैनल वालों की वजह से देखिए क्या भाई, सोशल मीडिया क्या है, एक चीज डाल दीजिए आप, पूरी दुनिया देखती है उसको, फिर क्या कमेंट आते हैं, ये उलमा के साथ ऐसा हो रहा है, उलमा के साथ ऐसा हो रहा है, उलमा के साथ ऐसा हो रहा है। आप नहीं रोक पाएंगे, और जितना लोग देखेंगे इनका तो घर बन जाएगा, इनके तो मकान बन जाएंगे जितने भी व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन हम और आप बदनाम होकर रह जाएंगे। मेरे भाइयों बचाइए, यूट्यूब चैनलों पर मुकम्मल पाबंदी लगाकर बिहार की इज्जत को बचाइए, बिहार की सलामती को बचाइए। मेरे भाइयों, बिहार बड़े बड़े उलमा की आवाज गा रहा है। यहाँ जंग आजादी में हिस्सा लेने वाले उलमा बिहार की सरजमीन से पैदा हुए थे। मेरे भाइयों, मसलक अहले हदीस का पहला अमीर अमीरुल हिंद इसी बिहार की सरजमीन से और आरा की सरजमीन से निकला है। बिहार उलमा की आवाज गा रही है। इस बिहार की इज्जत और सलामती को इन यूट्यूब चैनलों से बचाइए। आप खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ मदरसे चल रहे हैं। इन मदरसों का जितना ताउन कर सकते हो अल्लाह के वास्ते करिए। ये आने वाली नस्ल को इस्लाम से दूर करने की प्लानिंग हो रही है, इस्लाम से दूर करने की प्लानिंग, क्योंकि जब मदरसे ही नहीं रहेंगे तो दीन कौन सीखेगा, नमाज और रोजा बताने वाला कौन होगा। आज भी किसी स्कूल के बच्चे से पूछो कि 4 खलीफाओं के नाम बताओ तो जानते हो, एक से मैंने पूछा भी था किसी स्कूल में जाकर, तो कहता कि 2 खलीफा के नाम याद हैं। हमने कहा चलो 2 ही का बताओ, कहता है कि मुनकर नकीर। मैंने कहा बेटा बैठ जाओ, बेहतर था कि तुमसे ना पूछता तो अच्छा होता। ये स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो दीन से इतना दूर होते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल में मत पढ़ाओ, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी अपने बच्चों को दो। अरे इतना तो दे दो कि आपके मरने के बाद कम से कम ये दुआ कर सके कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। कम से कम इतना तो कह सके रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आय अल्लाह, तू हमें बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और तमाम मुसलमानों को बख्श दे। आप बताइए, हिसाब फिर कहता हुई लीजिए अपना। आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, मुझे खुशी हुई। आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, हमें खुशी हुई। आपने अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, हमें खुशी हुई। लेकिन उस बच्चे से पूछो, आप खुश हैं कि मेरा बेटा MBBS डॉक्टर बन चुका है, मेरा बेटा MD पढ़ चुका है, लेकिन क्या वो बेटा इस लायक है कि अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप के पीछे खड़े होकर हाथ बांध कर ये कह सके कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। क्या वो अपने बाप के लिए दुआ कर सकता है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहू व वस्सिअ मुदख़लहू। मेरे भाई ये दुआ कर सकता है? क्या उसको ये दुआ याद है? तू खुश है कि तूने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन तेरे मरने के बाद जब तू सबसे ज्यादा अपनी औलाद की दुआ का मोहताज होगा तो तेरा बेटा ये दुआ भी नहीं मांग सकता, बस उर्दू में कहेगा अपनी जबान में, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। दुआ भी वो मांगो जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सिखा कर गए। कितना अच्छा होगा। अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम, सब कह देंगे,
لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے الگ دعا نازل کی ہے کہ لوگوں اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر ویسے رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے۔ کیا جس باپ نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ اپنے باپ کے لیے دعائیں بھی یاد نہیں کر سکتے؟ ہم نے اپنے باپ ابھی 5 مہینہ پہلے 6 مہینہ پہلے ہی تو ان کا انتقال ہوا ہے، روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، میں نے قریب سے دیکھا ہے جو منظر، میرے بھائیوں میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے آخری وقت بھی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چرچیز جو ہر وقت بزی رہتا ہے پروگراموں میں، لیکن مجھے 6 مہینے اپنے باپ کی خدمت کرنے کا ڈٹ کر موقع ملا، بس اللہ قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے، ہر انسان روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ملک الموت تمہاری روح ایڑیوں سے نکالتے ہوئے، پنجوں سے نکالتے ہوئے، پنڈلی سے نکالتے ہوئے، گھٹنے سے نکالتے ہوئے، ران سے نکالتے ہوئے، کمر سے نکالتے ہوئے، سینے سے نکالتے ہوئے تمہارے حلق تک آ جائے گا، جب یہ روح تمہارے نرخرے تک پہنچ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھیں ٹن جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور تم اس وقت اس روح کو اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھو گے۔ ہر آدمی اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا اپنی آنکھوں سے، ایسے کرتا وہ منظر دیکھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جب روح نکلتی ہے تو وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے، آدمی روح نکال رہا ہے، اور ملک الموت کا کام صرف روح کو نکالنا ہے، اس کے بعد جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس روح کو لے لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں نیک تھا تو اچھے فرشتے، اچھے نیک فرشتے اس کی روح کو لے لیتے، مجھے دو، میں اس روح کو علیین کے اندر لے جاؤں گا، اور جو برے کام کرنے والوں کی روح جو لے جانے والے، روح کو لے جانے والے فرشتے ہیں، وہ برے آدمی کے پاس وہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملک الموت سے اس کی روح کو مجھے دے دو، میں اس کی روح کو سجین میں لے جاؤں گا۔ سجین ساتوں زمین کے نیچے قید خانہ ہے، جہاں منافق، بدچلن، بدکردار، شرابی، جواری، کبابی، سینہ کاروں اور بے نمازیوں کی روح سجین میں ڈال دی جاتی ہے، اور علیین ساتوں آسمان کے اوپر ایک ٹھکانہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں علیین کے اندر ڈال دی جاتی ہیں۔ اللہ ہماری روح کا پتہ نہیں کہ کہاں جائے گی۔ میرے بھائیو، سب کے سامنے یہ منظر آنا ہے، اور وہ دیکھ لے گا کہ ملک الموت کے پاس یہ میرے روح کو لے جانے والے کون سے فرشتے ہیں، میرے روح کو علیین میں لے جایا جائے گا، یہ سجین میں، یہ منظر سب کے سامنے آئے گا۔ ہم لوگ سب اس راستے سے گزریں گے، راستہ یہی ہے، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ جب راستہ یہی ہے تو گزرنا بھی اسی راستے سے۔ میرے بھائیوں، ہم سب، مجھے معلوم ہے کہ اثر صرف اتنی دیر تک کا ہے، یہاں جو بیٹھے ہوں بس یہیں تک کا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ صبح فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں کتنی بھریں گی، ہمیں رزلٹ معلوم ہے۔ 25 سال سے جو دیکھ رہا ہوں اسی تجربے کی بنیاد پہ بول رہا ہوں کہ ہمیں نتیجہ معلوم ہے، ہمیں رزلٹ معلوم ہے۔ ایک ٹیچر دیکھتا ہے کہ میرے کلاس میں کون بچہ ذہین ہے اور کون بچہ کن دماغ ہے۔ ایک ٹیچر کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اچھے نمبر لے کر آئے گا اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا۔ ایک ٹیچر کو، جرجیس اس وقت ایک ٹیچر کی حیثیت سے بیٹھا ہے آپ کے سامنے، اس کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ کتنا کامیاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مسجدوں کے منظر دیکھے ہیں، اور صبح آپ کی مسجد بھی بتا دے گی یہ جلسہ کتنا کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اس جلسے کو کامیاب کیجئے، اپنے جلسے کو کامیاب بنائیے۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی، میں لونی والا وہ قصہ بتا رہا تھا، ذرا اس قصے کی طرف ذرا نظر ڈالیے۔ میرے بھائیوں، 2 نوجوان لڑکے اس لونی میں رہتے تھے، اور کل ان کی شادی ہونے والی تھی۔ ایک ہی گاؤں میں دونوں کا رشتہ لگ چکا تھا، ایک ہی دن بارات جانی تھی۔ آج کی رات ان دونوں نوجوانوں نے سوچا کیوں نہ گانے کا انتظام کیا جائے۔ یہ دونوں نوجوان دلی گئے، ان کے پاس اپنی پرسنل گاڑی، یہ دونوں نوجوان دلی پہنچے، اور دلی میں انہوں نے 2 رقاصہ، ناچنے اور گانے والیوں کو
جائیں گے, ہمارے یار دوست آئیں گے, تمہیں پوری رات صرف گانا گانا ہے اور ڈانس کرنا ہے. چند رقاصاؤں کو لے کر, چند ناچنے والیوں کو لے کر وہ ایک الگ گاڑی ان کے لیے ریزرو کر دی, پیسہ بک کر دیا, اور وہ دو نوجوان آتے. یہ دو نوجوان اپنی گاڑی پر آگے آگے چل رہے ہیں, ان رقاصاؤں کی, ان ناچنے والیوں اور گانے والیوں کی گاڑی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. مغرب کے وقت یہ رقاصائیں, یہ ناچنے والیاں اس لڑکے, ان دونوں بھائیوں کے گھر پہنچ جاتی ہیں, اور رات کے 10 بجے کے بعد کھا پی کر اب ناچ اور گانے کی محفل سجتی ہے. اس لڑکے کی یار دوست آ جاتے ہیں, چائے کا اور کافی کا دور چلتا رہا, اور وہ ناچنے والیاں اپنے حسن و جمال سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہیں, الگ الگ قسم کے گانے اور الگ الگ قسم کا ڈانس دکھا رہی ہیں. ہاں میرے ساتھیوں, آئے نوجوانوں سنو, آئے اپنے اپنے موبائلوں میں گانے سننے والوں سنو, کمر مٹکانے والی لڑکیوں کو دیکھنے والوں سنو, چاہے وہ اپنے گھر میں بلا کر ناچ کروایا جائے یا اپنے گھر میں موبائل خرید کر موبائل میں دیکھا جائے, فرق اتنا ہے کہ انہوں نے اوریجنل لڑکیوں کو لا کر ناچ کروایا, تم نے انہی کو آج اپنے موبائلوں میں یوٹیوب کے ذریعے دیکھ کر اپنے گھروں میں ناچ اور گانا دیکھنا شروع کر دیا. سنیے میرے ساتھیوں, رات بھر گانا چلتا ہے, رات بھر ڈانس ہوتا ہے, رات بھر ناچ ہوتا ہے, رات بھر گانے چلتے ہیں. اتنے گانے چلے اور اتنی وہ لڑکیاں ناچی اور یہ لوگ مست ہیں. بیچ بیچ میں چائے کا دور بھی چلتا جا رہا ہے, ناشتے پانی کا دور بھی چلتا جا رہا ہے. گرمیوں کے دن تھے, رات چھوٹی تھی, پتہ نہ چل سکی, اور یہ ناچ اتنی دیر تک ہوتا رہا کہ مسجد کی دیواروں سے اور میناروں سے ایک مؤذن کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے. اس لڑکے کے گھر سے مسجد بھی قریب تھی, ان لڑکوں کے گھر سے اذان کی آواز آنے لگتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. رقاصائیں ناچنے والیاں مسلمان تھیں, اذان کی آواز سنتے ہی ان کے پیروں کے گھنگروؤں کی آواز بند ہو گئی, اور اذان کے احترام میں انہوں نے اپنے سر پر دوپٹہ ڈال لیا اور اپنے گھنگروؤں کی آواز روک لی. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی, لیکن ان دونوں نوجوان لڑکوں نے کہا, تمہیں بیٹھنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ ہم نے تمہیں صبح 6 بجے تک کے لیے بک کیا تھا. پھر کیا بات ہے, 6 بجے سے پہلے تم کیسے رک گئی ہو؟ ان رقاصاؤں نے, ان ناچنے والیوں نے کہا, اے دونوں نوجوانوں سے کہ سنو, ہم بکے 6 بجے تک, لیکن اذان کے وقت ہم اپنے کوٹھوں پر بھی ناچنا بند کر دیتے ہیں, ہم اپنے سروں پر دوپٹہ ڈال دیتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, مجبوری میں یہ دھندا کر رہے ہیں, کم سے کم اذان ہو جانے دو. ارے 5 منٹ کی تو بات ہے, 5 منٹ کے بعد ہم پھر ناچنا شروع کر دیں گے. لیکن ان دونوں نوجوانوں نے کیا کہا, ارے وہ مؤذن اپنا کام کر رہا ہے, تم اپنا کام کرو, اگر تم نے ناچنا بند کر دیا تو ہم پوری رات کی تمہاری محنت نہیں لیں گے, اٹھو تم اپنا کام کرو, چلو ناچو. ان طوائفوں نے, ان رقاصاؤں نے سوچا کہ پوری محنت کی یہ کمائی نہیں دے گا تو بیکار ہے, چلیے گناہ تو کر ہی رہی ہوں, یہ گناہ بھی کر لیتی ہوں, ورنہ یہ پیسہ نہیں دے گا. اور اٹھ کر اذان ہوتی گئی اور یہ رقاصائیں ناچتی رہیں, گاتی رہیں. ادھر اللہ اکبر کی آواز الصلاۃ خیر من النوم پر پہنچ گئی کہ اے نیند میں مدہوش لوگوں, اے خواب کی گہری گہری نیند میں سونے والے لوگوں, نیند سے بہتر نماز ہے. اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جا, اگر جنت کا طلبگار ہے تو مسجد کی طرف آ جا, کہ جنت مصیبت اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے. جب تک تو یہ پریشانی اور مصیبتیں نہیں اٹھائے گا تجھے جنت نہیں ملے گی. اپنی نیند کی قربانی نہیں دے گا تجھے جنت نہیں ملے گی, اپنے بستر کی قربانی نہیں دے گا تجھے جنت نہیں ملے گی. اٹھ اور مسجد کی طرف آ. یہ اذان کی آواز ایک طرف
مغرب کے بعد ان دونوں لڑکوں کی بارات جانی تھی، مغرب کے بعد ان دونوں لڑکوں کی بارات جانی تھی. یہاں 6:30 بجے یہ دونوں لڑکے ان لڑکیوں کو چھوڑنے کے لیے دلی جاتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، دلی کی طرف رواں ہے. اس مرتبہ اس کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے دونوں بھائیوں کی، اور رقاصاؤں کی گاڑیاں، ناچنے والیوں کی گاڑیاں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. اور یہ دونوں تھوڑا جوش میں تو تھے ہی کہ چلو ہمیں جلدی آنا ہے اور ہمیں انتظام بھی کرنا اپنی شادی کا، ہمیں بہت سے کام کرنا ہے. یہ دونوں اسی دھن کے اندر تھے. ایک بھائی ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرا بھائی دوسری سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے سے ٹرک ڈرائیور ٹرک لے کے چلا رہا ہے، وہ بھی شراب کے نشے میں چور تھا. ون وے سے اس وقت یہ ہائی وے وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے اور ایک ہی طرف کا راستہ تھا. یہ گاڑی گاڑی گئی اور ٹرک کا ڈرائیور چونکہ نشے میں تھا. یہ دونوں گاڑیاں ٹکراتی ہیں ٹرک کے ڈرائیور سے، وہ ٹرک تھا اور ان کی چھوٹی گاڑی تھی. دونوں میں اتنی بھیانک ٹکر ہوئی کہ دونوں بھائی گاڑی پچھک گئی اور دونوں بھائی فوراً آن اسپاٹ مر گئے. ان کی لاش بھی نہیں پہچانی جا رہی تھی کہ چھوٹا بھائی کون ہے بڑا بھائی کون ہے. ان کی لاشوں کو اٹھایا گیا اور پولیس آ جاتی ہے موقع واردات پر اور پھر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور 3 بجے ان کی لاش کو ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب اعلان ہوتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی مٹی مغرب کے عشاء کے بعد ہوگی. میرے بھائیوں جلدی سے غسل دیا گیا. ماں باپ کا رو رو کے برا حال ہے. ان دونوں بھائیوں کو غسل دے دیا گیا ہے، کفن بھی پہنا دیا گیا ہے. اب غور کرو، ذرا نظر ڈالو اس منظر پر. ابھی ان دونوں بھائیوں کی مغرب کے بعد بارات جانا تھی. اس گاؤں میں جہاں لڑکیاں رہتی ہیں ان لڑکیوں کے گاؤں میں بارات جانا تھی، لیکن اب ان دونوں بھائیوں کی بارات نہیں، جنازہ جا رہا ہے. اب ان دونوں بھائیوں کو سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہنانا تھے، ان دونوں بھائیوں کو سسرال کی طرف سے ملے ہوئے سفاری سوٹ پہننا تھے، لیکن اب ان دونوں بھائیوں کو سفاری سوٹ کی جگہ کفن پہنایا جا رہا ہے. کفن پہنایا جا رہا ہے. منظر دیکھیے، ابھی ان دونوں بھائیوں کی مغرب کے بعد بارات جانا تھی، بارات کی جگہ جنازہ جا رہا ہے. ابھی ان دونوں بھائیوں کو سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے. ابھی ان دونوں بھائیوں کی مغرب کے بعد مولانا نکاح میں الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفر پڑھ کر نکاح پڑھانے والا تھا کہ اب ان دونوں بھائیوں کو پیچھے کھڑا ہو کر اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا پڑھنا ہے. ابھی ان دونوں لڑکیوں کی رخصتی کر کے ان لوگوں کو اپنے گھر لانا ہے، لیکن ان دونوں بھائیوں کی رخصتی اس دنیا سے اوپر کی طرف ہو گئی ہے. حالات کیسے بدلتے ہیں، دن کیسے بدلتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر آذان کے وقت رک گیا ہوتا تو بخشش کی کچھ امید بھی تھی. اگر نماز پڑھنے چلا گیا ہوتا اور وہاں جا کر یہ دعا پڑھ لیا ہوتا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو شاید اس کا رب معاف بھی کر دیتا. لیکن غور کرو، ان حالات میں اس کی مغفرت کی کون امید رکھے کہ آئے رکھاتا ہو، اے ناچنے والیوں تم اپنا کام کرو،
بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. اگر بخار ہمیں آتا ہے تو اس کی دوا پیراسیٹامول اور ڈولو کی شکل میں ملتی ہے. اگر ہمیں الرجی ہو جاتی ہے تو سٹریزن کی شکل میں ہمیں اس کی ٹیبلٹ بھی ملتی ہے. اللہ نے اگر بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. اللہ نے اگر گناہ کرنے کی صلاحیت ہمیں دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو مٹانے کے لیے توبہ اور استغفار بھی ہمیں اور آپ کو بتایا ہے, اس کا علاج بھی بتایا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا کرتے رہا کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دعا کرتے رہو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا ربکم وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. اور لوگوں تم اللہ سے مغفرت مانگا کرو اپنے گناہوں کی. خود محمد رسول اللہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. خود میرا یہ حال, محمد رسول اللہ کا یہ حال کہ ایک دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے کہیں استغفر اللہ. ارے وہ نبی جو گناہوں سے پاک و صاف, وہ نبی جن سے کوئی گناہ نہ ہو, وہ نبی جن کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی گئی, وہ نبی جن کے لیے مقام محمود, وہ نبی جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولیں گے, وہ نبی جو بخشائے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے کتنی مغفرت طلب کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بدلو. بہار والوں بہت خوش نصیب ہو, مدرسے چلا رہے ہو تم اور ان بچوں کا مستقبل سنوار رہے ہو. اللہ تمہیں دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تمہارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تمہارے مدرسوں سے نکلنے والے بچوں کو دین کا سپاہی بنائے. خوش نصیب ہو, ان مدرسوں کی حفاظت کر لو. بہار والوں ان مدرسوں کی حفاظت کر لو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یاد رکھنا اگر یہ مدرسوں پر سرکاری بلڈوزر چل گیا تو یاد رکھنا تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا, تمہارا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا. تو میرے بھائیوں یہ 2:30 بج چکا ہے بلکہ 2:35. اب تک میں نے آپ سے خطاب یہ کیا, حالانکہ میں نے آیت تو پڑھی تھی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور مجھے بتانا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی آخری نبی کی بشارت دی اور تمام نبی جو دنیا میں آئے آخری نبی کی بشارت دی. یہ بتا کر